الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ لاسٹ سیشن میں ہم نے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 11 تک کا مطالعہ کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ رکوع نمبر 12 سے آغاز کریں گے۔ عرض کیا تھا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفصیل سے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ ان کا اولاً مقام انہیں دیا گیا انی فضلتکم علی العالمین، اور اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں بخشیں، لیکن انہوں نے ناقدری کی، ناشکری کی، دنیا مال کی محبت میں پڑے۔ لہٰذا یہی قوم جو انی فضلتکم علی العالمین کے الفاظ جس کے لیے اللہ نے فرمائے، انہی کے لیے پھر بعد میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ان 10 رکوعوں میں وہ مقامات اور وہ معاملات آ رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ تھی کہ اس قوم کو جو فضلتکم علی العالمین تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، ایسا کیا کیا اس قوم نے کہ یہی لوگ اب ذلت، مسکنت اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ وہ باتیں تفصیل سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ کیوں آ رہی ہیں؟ میری اور آپ کی سبق آموزی کے لیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سبق آموزی کے لیے کہ یہ امت وہ حرکتیں، وہ گناہ، وہ خیالات، وہ افکار، وہ محبتیں نہ پالے جو بنی اسرائیل نے پالیں اور بنی اسرائیل نے جو حرکتیں کیں، ورنہ تمہارا اس امت کا حال بھی خدا نہ خواستہ وہی ہوگا۔ حدیث ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ بے شک بنی اسرائیل، بے شک میری امت پر وہ تمام حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل اس طرح کہ جیسے جوتے کا ایک تلوہ دوسرے تلوے کے مشابہ ہوتا ہے۔ آئیے اب آغاز کرتے ہیں۔ اب جو الفاظ آ رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، تو جو کوئی دشمن ہوا جبریل علیہ السلام کا۔ اب یہ دشمنی کیا ہے؟ یہودی یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ معاذ اللہ حضرت جبریل علیہ السلام یہی فرشتہ ہے جو ہمارا دشمن ہے، یہی ہم پر عذاب لے کر آتا رہا ہے پے در پے، اور اسی نے ہمارے اوپر ہمارے دشمنوں کو مسلط کر دیا ہے۔ یہ ان کا ماننا تھا اور یہ دشمن سمجھتے تھے جبریل علیہ السلام کو۔ بڑا پیارا ایک بخاری میں تفصیلی واقعہ بھی ہے۔ عبداللہ بن سلام ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جیسے ہی پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں مدینہ منورہ میں، اس وقت کھجور وغیرہ جو بھی کاشت کرتے تھے، معاملات کھجوریں چن رہے تھے، فوراً پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اور ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی بار ان کا چہرہ انور دیکھا ہے تو میرے دل نے کہا کہ یہ چہرہ، یہ پرنور چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ گواہی میرے دل نے دی۔ ابھی یہودی ہیں اور یہودی عالم ہیں۔ اس کے بعد 3 سوالات پوچھے کہ جن کے جوابات سوائے نبی کے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتے۔ نمبر 1 یہ کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے۔ نمبر 2 جنتی، بڑے انٹرسٹنگ سوالات ہیں۔ پہلی بات قیامت کی نشانی، پہلی نشانی کیا ہے۔ نمبر 2 جنتی جنت میں جا کر پہلی چیز جو کھائے گا وہ کیا کھائے گا۔ اور نمبر 3 بچوں کی مشابہت، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ماں یا اس کے باپ سے کیوں ہوا کرتی ہے۔ جب یہ سوالات رکھے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور آ کر مجھے ان کے جوابات بتائے ہیں۔ کہا جبریل یہی تو ہمارا دشمن ہے۔ عبداللہ بن سلام یہ کہتے ہیں، اس وقت کی مان نہیں لائے تھے، وہی فرشتہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کو دشمن سمجھا کرتے تھے۔ اچھا، میرے اور آپ کے انٹرسٹ کے لیے اس کے جواب بھی دل میں آیا ہے نا کہ جوابات کیا ہیں بھائی۔ تو پہلی نشانی جو فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے کھینچ کر مغرب کی طرف لے جائے گی۔ جنت میں جنتی پہلی چیز کیا کھائیں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس میں شامل فرما دے۔ زور سے کہیں آمین۔ تو میں اور آپ انشاءاللہ اللہ سے یوں امید رکھیں، میں اور آپ جنت میں جا کے پہلی چیز کیا کھائیں گے؟ مچھلی کے جگر سے بنا ہوا کوئی میل ہوگا جو کہ پیش کیا جائے گا سب سے پہلے۔ اور تیسری بات کیا تھا؟ تیسرا سوال مشابہت کیوں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر اوور لیپ کر جائے، یعنی کیا کہیں گے اس کو اردو میں، غالب آ جائے، تو بچے کا چہرہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور اگر ماں کا پانی باپ کے پانی پر غالب آ جائے
تو بچے کا چہرہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ آج کی ایمبریولوجی ہے، جو آج سائنس بھی یہی بات بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ جوابات عطا فرما دی۔ یہ چھوٹی بڑی نشانیاں ہیں مجھے اور آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ قرآن برحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت برحق ہے، اور آخرت برحق ہے۔ کیونکہ جو باتیں کل کے جب سائنس بھی نہیں تھی اور اس طرح سے کوئی اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ بھی نہیں تھی، اس وقت یہ جوابات اگر کسی شخص کی زبان مبارک سے آ رہے ہیں تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے۔ بہرحال تو یہ چونکہ سمجھا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن، تو اللہ نے اس پر جواب میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تو جو کوئی ہوا جبریل علیہ السلام کا دشمن فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بڑا پیارا انداز اللہ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا بھی ایک بیان ہے انہی الفاظ میں، ایک کیفیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہوا، تو ابھی کوئی اور جواب نہیں آیا، اس کیٹیگوریکل بات کو اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے وثوق کے ساتھ بیان فرمایا، کیا؟ تو بے شک انہی نے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ ہمارے علم میں اب یہ ایک شان ہے قرآن حکیم کی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، کہ باقی تمام کتابیں لکھی ہوئی آئی ہیں ہمارے علم میں، کوئی تختیوں پر، کوئی ہڈیوں پر، مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی آئیں۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی، کیسے؟ لکھی ہوئی شکل میں مختلف چیزوں پر جو ہے وہ عطا ہوئی ہے۔ یہ قرآن حکیم وہ واحد کلام ہے، اسی لیے اسے کلام کہا جاتا ہے۔ یہ محض کتاب نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے، اس کا کلام ہے، اس کی بات ہے، اس کے الفاظ ہیں۔ کیسے نازل ہو رہے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ بہت سے واقعات تفصیل میرے سیرت میں کہ کیا سچویشن، کیا کیفیت ہوا کرتی تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وقت آیات نازل ہو رہی ہوتی تھی۔ کہاں ہو رہی ہیں؟ وہ ایک ہی، پوری کائنات میں ایک ہی قلب اطہر تھا جو اس کی تاب لا سکتا تھا، ورنہ کیفیت ہم پڑھ آئے ہیں پہلے بھی، سورہ حشر کی آیات، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کلام کو، اس کتاب کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کی خشیت۔ یہ قلب محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اسے برداشت کیا ہے، اس کی تاب لایا ہے۔ سردی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے جس وقت آیات کا نزول ہو رہا ہوتا تھا۔ ایک صحابی کے ران پر کسی وقت سر رکھا ہوا اور آیات نازل ہونے لگی، فرماتے ہیں کہ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ کتنا من و وزن جو ہے وہ میرے ران پر اس وقت جو ہے وہ گویا رکھ دیا گیا ہو۔ اونٹ پر سفر کر رہے ہیں، اونٹ جو ہے وہ گویا اس کی کیفیت سے جو ہے وہ دبنے لگتا تھا۔ یہ کیفیات تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور یہ ان قرآن حکیم کی ان آیات کا نزول میرے اور آپ کے لیے کس معنی میں؟ کہ جب ہم اسے پڑھیں اور اسے سمجھیں تو اس کا اثر کہاں ہو اور ہونا چاہیے؟ میرے اور آپ کے دل پہ، قلب پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ جان لو کہ آخری حصہ ہے اس کی حدیث، اس حدیث مبارکہ کا، کہ جان لو کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو تمہارے سارے اعضاء اور ان کے اعمال ٹھیک ہوں گے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے اعمال اور اعضاء معاملہ بگڑ جائے گا۔ اور جان لو کہ گوشت کا وہ لوتھڑا تمہارا دل ہے۔ تو اس قرآن حکیم کا اثر بھی جو ہے اللہ کرے، اللہ تعالی ہمارے دلوں پر بھی اس کے اثرات اللہ تعالیٰ مرتب فرمائے۔ ہمارے دلوں کا زنگ، دلوں کی برائی، دلوں کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی برکت اور رحمت سے دور فرما دے۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن حکیم اور اس کی تعلیم کے ساتھ اللہ نے جوڑ رکھا ہے۔ وہ حدیث بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں جوڑ دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اور آپ سب سے بڑی فکر اس بات کی کریں کہ میرے اوپر اس کا کیا مثبت اثر ہو رہا ہے، مجھے اس قرآن حکیم کی برکات میں سے کتنا حصہ مل رہا ہے، میں اس کے لیے کیا محنت، کیا کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ سورہ یونس میں چل کے پڑھیں گے، بڑا پیارا مقام
لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں اس ایک آیت کو سن کے اور ترجمہ سن کے۔ وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک درد بھرا واعظ آ چکا ہے۔ یہ قرآن حکیم، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی جتنی بیماریاں ہیں، وہ ہارٹ اٹیک والی اور اینجیو پلاسٹی والی نہیں، یہ روحانی بیماریاں جتنی ہیں، بغض، حسد، کینہ، دنیا کی محبت، مال کی محبت، تکبر، جتنی روحانی بیماریاں ہیں ان سب کی شفا اس قرآن حکیم میں موجود ہے۔ وَہُدًى، اور ہدایت ہے تمہارے لیے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے۔ اور یہ بڑا، پھر علماء نے بیان فرمایا کہ یہ بڑا ہی لاجیکل سیکوینس ہے جو اللہ نے اس مقام پہ بیان فرمایا۔ ہدایت کب تک نہیں ملے گی؟ جب تک دل میں یہ کدورتیں، یہ روحانی بیماریاں موجود ہیں۔ رحمت کب تک نہیں ملے گی؟ جب تک ہدایت نہ آ جائے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی جتنی بیماریاں ان کی شفا ہے۔ جب دل شفا یاب ہوئے تو وَہُدًى، اب قرآن حکیم سے ہدایت پائیں گے۔ جب ہدایت ملی وَرَحْمَةٌ، وہ ہدایت تمہارے لیے رحمت بن جائے گی۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، یہ خاص تعلق ہے اللہ کا، اللہ کے فضل سے مجھ سے اور آپ سے ان الفاظ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے کہ یہ قرآن تم پر اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی تم تک پہنچایا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، اس کو سیلیبریٹ کریں۔ فریحہ یفرحو کے معنی ہوتے ہیں اترانا، اور اترانا عام طور پہ ہمارے دین میں پسند نہیں ہے، لیکن قرآن کے لیے اللہ فرما رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، اہل ایمان سے کہہ دیجئے اس پر اترائیں۔ میں سمجھانے کے لیے اترانے کا لفظ عرض کر رہا ہوں۔ اس پر اب پرائیڈ فیل کریں، اس پر خوشیاں منائیں، اس کو سیلیبریٹ کریں۔ ہاں، شادی بیاہ سیلیبریٹ ہو رہے ہیں، امت میں برتھ ڈیز سیلیبریٹ ہو رہی ہیں، پری ویڈنگ اینیورسری، پری ویڈنگ سیلیبریشنز، پوسٹ ویڈنگ سیلیبریشنز، برتھ ڈے سیلیبریشنز، اینیورسری سیلیبریشنز، مدر ڈے۔ او بھائی، ہر دن اللہ کی طرف سے مدر ڈے ہے میرے اور آپ کے لیے۔ فادرز ڈے سال میں ایک بار، بھائی یہی رہ گیا، ہر دن فادرز ڈے ہے میرے اور آپ کے لیے۔ الحمدللہ ہمارے سروں پر ان کا سایہ دنیا میں موجود ہو تب بھی، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں تب بھی، تو سیلیبریٹ اگر کرنا ہے تو اس قرآن حکیم کو کہ میرے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی نعمت ہے؟ اسی آیت کے آخر میں پھر فرمایا ہوا خیر مما یجمعون۔ اللہ اس بات پہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرما دے، کہیں آمین۔ کیا ہے مطلب؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کیا جمع کرتا ہے انسان آج دنیا میں؟ بینک بیلنس، ریٹائرمنٹ پلانز، جائیدادیں، پراپرٹی، گاڑیاں، سونا، چاندی، یہی جمع کرتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو جمع کی جا سکتی ہے، ان سب سے بہترین چیز، ان سب سے بہتر چیز یہ قرآن حکیم۔ میں بھی سوال کروں، آپ بھی سوال کریں، واقعتاً دل کی گہرائیوں اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، کیا یہ کیفیت ہے میرے اور آپ کی دل کی؟ کیا واقعی قرآن کو سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جتنا سمجھیں گے اتنی محبت، اتنا لگاؤ، اتنا اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہم بنائیں گے۔ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں۔ اللہ تو فرما رہا ہے یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کیسا بہتر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ ابھی سمجھ نہیں آیا ہے؟ ابھی صرف پڑھا ہے الف لام میم، تو فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا میں نے اور آپ نے جب قرآن حکیم کی تلاوت کی اور پڑھا الف لام میم، 30 نیکیاں مل گئیں۔ لیکن یہ نیکیاں اس قرآن حکیم کا مقصد نزول نہیں ہے۔ مقصد نزول کیا ہے؟ مقصد نزول ہدایت، ھدی للمتقین، ھدی للناس، ذکریٰ للمؤمنین، یہی الفاظ آتے ہیں۔ الحمدللہ
انسانوں کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت، لوگوں کے لیے تذکیر، یاد دہانی۔ سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نہایت ہی آسان کر دیا نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ وہاں نہ جائیے گا وہ تدبر میں، وہ میں نہیں کہہ رہا۔ مسائل کا استنباط یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ علماء کا مقام ہے، فقہا کا مقام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے، وہ ایک اسپیشلائزیشن ہے۔ زندگیاں لگ جاتی ہیں تب بھی کوئی قرآن حکیم کے علم سے سیر نہیں ہو سکتا، لیکن تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ہدایت کے لیے ایک عام آدمی کی یہ قرآن حکیم موجود ہے۔ لہٰذا ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک آیت کو سمجھنا 100 نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، یعنی اس کا ثواب 100 نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو 100 نفل میں کتنے حروف پڑھ لیں گے ہم؟ کیلکولیٹ کر لیں، کیلکولیٹر کی نمبر ختم ہو جائیں گے۔ وہ ثواب اپنی جگہ قرآن پڑھنے کا، ایک حرف پہ 10 نیکیاں، لیکن ایک آیت کو سمجھنے کا ثواب 100 نفل سے زیادہ۔ اللہ اس کا ہمیں شوق بھی عطا فرمائے، اس بات پہ ہمیں یقین عطا فرمائے کہ در حقیقت یہ اس پوری کائنات میں اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک اور آئینہ جو اللہ کے نبی نے عطا فرمایا عرض کروں، حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ کسی اور کے پاس کوئی اور نعمت دیکھ کر یہ حرص پیدا ہوئی اس کے دل میں کہ کاش میرے پاس یہ نعمت ہوتی، اس نے قرآن کی حقیقت اور اہمیت کو نہیں پہچانا۔ بات واضح ہے نا؟ جس شخص کو قرآن کا علم ہو اور وہ کسی اور نعمت پر حرص کر رہا ہو، سوچنا چاہیے۔ اب تو الحمدللہ اکثر ہمارے یہاں علماء بھی ہیں، مفتیان بھی بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس محنت سے جڑے ہوئے ہیں جو قرآن کی تعلیم کی محنت ہے۔ اس سے بڑا کوئی کریئر، پیسے شاید مل جائیں زیادہ، ہاں یقیناً کسی کو بھی مل سکتا، لیکن اپنے روحانی اور اصل حقیقت کے اعتبار سے اس سے بڑا اور بہترین کریئر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا یقین ہم سب کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ فرماتا ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوا تو بے شک انہی نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور اور باقی صحف جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ وہی الفاظ آ رہے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں جو آئے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو دشمن ہوا اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبریل اور میکائیل علیہم السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ کیٹیگوریکل۔ تو پھر دوست کس کا ہے بھائی؟ واللہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ پھر میں بھی سوچوں، آپ حضرات بھی سوچیں، میری بہنیں بھی سوچیں جو سن رہی ہیں، کیا واقعتاً آج اللہ سے یہ تعلق ہے ولی والا، دوست والا؟ کیا اپنی حاجت دوستوں کی طرح اس کے سامنے رکھتے ہیں؟ اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھتے ہیں؟ کیا مدد اس سے مانگتے ہیں اس طرح؟ اپنا کوئی بہت بڑا دوست، قریبی دوست ہو اور آج آئی جی لگ جائے، بہت بڑا بزنس مین بن جائے، تو پرابلمز لے کے جائیں گے کہ نہیں؟ اور بڑی امید سے لے کے وہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی اجتماعی قوت، نہ کوئی انفرادی قوت ہے مگر صرف اللہ کے حکم سے یا اللہ کے پاس۔ اللہ سے ہم لو لگاتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا انڈیویجول مسئلہ ہے، ہم سب نے اس کا جائزہ لینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ ہم نے اے نبی آپ کی طرف یہ واضح نشانیاں اتاری، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار صرف نافرمان لوگ کرتے ہیں۔ کیا مسلمان ہو سکتا ہے یہ؟ جی، کلمہ گو مسلمان بھی یہ فاسق ہو سکتا ہے۔ آج کلمہ گو مسلمان ہی تو ہے جو قرآن کی آیات کا انکار
زبان سے تو نہیں کرتا لیکن عملاً اکثر جگہ ہو رہا ہے۔ بہت ساری مثالیں، بات پھر طویل ہو جائے گی۔ سود سب کو پتہ ہے حرام ہے، مسلمان نہیں لے رہا دے رہا اور سارے معاملات کر رہا۔ شراب، جھوٹ بولنا، یہ سب وہ باتیں کہ جو اللہ نے منع فرمائیں، آج ہم کلمہ کو مسلمان بھی ہیں لیکن اللہ ماشاء اللہ معاشرے میں یہ بات، یہ معاملات، یہ گناہ، یہ کمزوریاں عام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام ساتھیوں کو، احباب کو، امت کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے؟ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ آج قرآنی معاشرے کے حوالے سے بڑی ڈائریکٹ باتیں آ رہی ہیں۔ قرآنی معاشرے میں ہم نے کیا بات سمجھی اور کہی؟ قرآنی معاشرہ کیسا ہوگا کہ جہاں پر جب کوئی بولے تو سچ بولے، کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے؟ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ تو ویسے تو یہ آیت یہودیوں کے لیے آ رہی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج جو تصویر ہے وہ کس کی ہے؟ ایک ایسے شخص کی جو وعدوں کی پاسداری نہ کرتا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں۔ غور تو کریں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، سچ بولنے کی کتنی عادت ہے ہمارے اندر۔ وعدہ خلافی، جب میں اگر یہ کہوں کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، میں نے اپنے باس سے کہا یہ کام آپ کو کل دے دوں گا، گھر میں بیوی سے کہا یہ کام میں کل تمہارا کر دوں گا، تو میرے بھائیوں وعدہ ہو گیا۔ اب اگر یہ کام نہیں کر رہے یا کم از کم اگر نہیں ہو پا رہا تو ری نیگوشیٹ نہیں کر رہے، معذرت نہیں کر رہے، گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے اور کل پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک عہد کے معاملے میں کے بارے میں سوال ہو۔ ہم نے اتنا لائٹ لیا ہوا ہے۔ اگر میری بیوی یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ کام کر دوں گا تو کل کر دوں گا تو ہو گیا، ایک خاص معنی میں کہہ رہا ہوں، بس آپ نے کہہ دیا اور ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے there is something seriously wrong، اسے ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ اگر میرے بچے نے کبھی مجھے یہ کہا بابا آپ کہتے تو ہیں کرتے نہیں ہیں، ماما آپ کہہ تو دیتی ہیں مانتی نہیں ہیں یا کرتی نہیں ہیں، تو اس کو لائٹ نہ لیں، there is something seriously wrong۔ نمبر ایک، ہم کہیں وعدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ نمبر دو، ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ it is okay to promise, to commit and not to deliver۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم کوئی وعدہ کر لو اور پورا نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی سکھایا نا اپنے بچے کو، اگر ایسا کوئی کام کیا تو اگر اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے یا بیویوں نے شوہروں سے یہ سنا ہے تو اس کو سیریسلی لے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں۔ امانت صرف یہ نہیں کہ آپ میرے پاس کوئی چیز رکھوائیں تو مجھے امانت میں خیانت نہیں کرنی اور ایسے ایز اٹ از واپس لوٹا دینا ہے جب آپ مانگیں۔ امانت، یہ وقت بھی امانت ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ جسم بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، وہ مال جو ہم کماتے ہیں اللہ کی فضل سے وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے، وہ گھر، وہ گاڑی، وہ بنگلہ، وہ نعمتیں جو کچھ اللہ کے پاس سے ہیں وہ سب امانت ہیں، اور اس میں خیانت نہ کرنے کا مطلب کیا؟ اللہ کے احکامات کے مطابق ان کو استعمال کیا جائے۔ امانت بہت بڑا، بہت وسیع اور بہت خوبصورت تصور ہے ہمارے دین کا۔ اسی طرح وعدہ صرف قسم کھا کے یا وعدے کا لفظ استعمال کر کے نہیں ہوتا، یہ بات میں عرض کر چکا۔ اگر میں نے کسی سے کہا کہ میں تمہیں کل کال کروں گا، کل شام 5 بجے تک تمہارے پاس پہنچوں گا، تمہارے پاس کل 10 بجے تک یہ چیز آ جائے گی، یہ وعدہ ہو گیا۔ اور اب ذرا سوچیں، قرآنی معاشرہ ایسا قائم ہو جائے کہ جس میں اگر اصغر صاحب نے یہ کہا ہے مجھ سے کہ 5 بجے میں یہ کر دوں گا، اور مجھے یہ پتہ ہو کہ وہ اصغر بھی ہو سکتے ہیں، وہ قاسم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اسامہ نے یہ کہا ہو کہ یہ کام میں 5 بجے تک کر دوں گا، تو آپ یہ سوچیں کہ اسامہ بھائی نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کام ہوگا، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کا حکم نہ ہو۔ تو سوچیں کہ کیا خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا۔
آج انگریز ہمیں سکھا رہا ہے، جا کے پڑھی ہے فرینکلن کوی کی کتاب، پوری کیس اسٹڈی اور ملینز آف ڈالرز کی اس کی جو ہے وہ بیسٹ سیلر کتاب ہے، لیڈنگ ایٹ دا اسپیڈ آف ٹرسٹ. اور دین ہمارا ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ٹرسٹ کرو اور ٹرسٹ کرنے والے بنو. کیسا خوبصورت معاشرہ ہو جائے. اچھا بات یہ ہے کہ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ فرد سے. اور میں اور آپ کیا ہیں؟ فرد. تو بھائی بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کاش ایسا معاشرہ ہو اور کاش ایسا ہو جائے اور دیکھو میرا معاشرہ کتنا برا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسٹارٹ ود یور اون سیلف. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم انگریزی میں کہتے ہیں. اپنی ذات سے شروع کریں. مجھے اپنے اوپر تو اختیار ہے نا. وہ کسی کا بڑا پیارا شعر ہے، آج کل بڑا ویلڈ بھی بیٹھتا ہے. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. تو یا تو شکوے کرتے رہے ہم گزارتے زندگی، جو اللہ ماشاء اللہ اکثر معاشرے میں ہو رہا ہے، یا پھر جو میں کر سکتا ہوں میں تو سٹارٹ کروں. مجھ سے میرا سوال ہوگا، مجھے میرا اجر ملے گا. تو انشاءاللہ سارے بھائی بہنیں وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے اس بارے میں چوکنے رہیں گے، کانشیس رہیں گے کہ اگر کسی سے کچھ کمٹمنٹ کی ہے تو اس کو یا تو پورا کریں، نہیں کر پا رہے ہیں تو معذرت کر کے ری نیگوشیٹ کریں، لائٹلی نہ لیں. وعدہ ہے انشاءاللہ اس بات کا. چلے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام حضرات کو، خواتین کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، قرآن بھی تصدیق کر رہا ہے تورات کی اور ان تمام رسولوں کی جو ان کے پاس آئے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب کے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، ویلیو ہی نہیں دی کوئی. پیٹھ پیچھے ڈال دینا، پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا مطلب پس پش ڈال دینا. آج بچپن سے الحمدللہ ہم سنتے آئے ہیں اور بالکل صحیح بات ہے، علماء فرماتے ہیں قرآن کی پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، اور صحیح بات ہے، اس کی عزت کا، اس کی تکریم کا تقاضا ہے کہ پیٹھ نہ ہو اسے. لیکن جو عملاً اگر پیٹھ ہو رہی ہے، عملاً اگر اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، اس کے احکامات کو پس پش ڈالا جا رہا ہے، اسے پڑھا نہیں جا رہا، اس کو سمجھا نہیں جا رہا، اس پر عمل نہیں کیا جا رہا، تو کیا یہ عملاً پس پش ڈالنا نہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی یہ بات اپنی ایک حدیث میں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے قرآن والوں، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. کیا مطلب؟ اس کو پس پش نہ ڈال دینا، اسے اگنور نہ کر دینا. 5 حقوق ہیں قرآن حکیم کے، جان لیجئے، کہ جو ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں. نمبر 1، اس پر دل کی گہرائیوں والا ایمان کہ میرے رب کا کلام ہے، He has spoken to me، اس نے مجھ سے بات کی ہے، اس کا قول، اس کا کلام ہے. نمبر 2، اس کو باقاعدہ تلاوت کی جائے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیتے رہیں بھائی، میں بھی لوں، آپ لوگ بھی. باقاعدہ تلاوت کا اسکیجول ہو روزانہ کی بنیاد پہ. میرے اور آپ کے لیے کم از کم کے درجے میں 1 پارہ ہے. یہ تو ٹارگٹ ہونا چاہیے ہمارا. ہم قرآن والے ہیں بھائی، قرآن کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں. ہم ہی اگر نہیں پڑھ رہے تو پھر دوسرا کون پڑھے گا؟ ہم نہیں تو کون؟ اور اگلی بات بھی کہہ دوں، اب نہیں تو کب؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کم از کم 1 پارے کی ترتیب ہم سب کی ہونی چاہیے. قرآن حکیم کا دوسرا حق اس کی باقاعدہ تلاوت کی جائے. اس کا تیسرا حق اس کو سمجھا جائے کہ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، کیا فرما رہا ہے. نمبر 4، اس کا چوتھا حق اس پر عمل کیا جائے، جو بات آئی ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اور نمبر 5، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. اور یہ وہ بنیادی فریضہ ہے بطور امتی جو ہم میں سے ہر ایک شخص پر عائد ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار بھی بتا دی کہ اگر ہر امتی نے کرنا ہے تو کام آسان ہونا چاہیے کہ نہیں. ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے اور عربی بھی سیکھے اور سارا معاملہ ہو، لیکن کام ہر امتی نے کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر آسان نصاب دے دیا، بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری طرف سے. وہ تو دیکھے کہ منصب کیا مل رہا ہے مجھے اور آپ کو،
پہنچاؤ میری طرف سے, on my behalf. On whose behalf? محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے behalf پہ, ان کی ریپریزنٹیشن کرنی ہے. کتنا بڑا مقام ہے. بلغوا عنی ولو آیتن, پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت. ایک ہی آیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے, دوسروں کو بتانا, دوسروں کو پہنچانا شروع کر دو. اللہ تعالی ہم سب کو ان پانچوں حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں واقعتاً قرآن حکیم کے ساتھ جڑنے کی, اس کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.